تعلق سے ہے، میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 50 پر 4 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے میں کہوں، ایک چیز کسی بھی قوم کی پہچان، کسی بھی قوم کی طاقت، کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی، کسی بھی قوم کی بیک بون اگر کوئی ہے تو وہ اس قوم کا نوجوان۔ نوجوان اگر پڑھا لکھا ہے تو یہ کہا جائے گا یہ ساری قوم پڑھی لکھی ہے۔ نوجوان اگر جاہل ہے تو یہ کہا جائے گا یہ ساری قوم جاہل ہے۔ نوجوان اگر با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، کیریکٹر ان کا اچھا ہے، یہ کہا جائے گا یہ ساری قوم کا کیریکٹر اچھا ہے، ساری قوم اخلاق والی ہے۔ اگر نوجوان بد اخلاق، بد کردار ہے تو یہ کہا جائے گا ساری قوم غلط ہے۔ آپ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہو، آپ ہماری پہچان ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ نوجوان اس قوم کا مستقبل، اس قوم کا فیوچر ہے۔ الحمدللہ آپ سے بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں۔ اس کے بعد سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں، نوجوانوں آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 50 پر 4 میں اللہ نے تمہیں کیا کہا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو کمزوری سے پیدا کیا ہے۔ کاش آج جو انسان اللہ کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے، نیوز چینلوں میں آ جا کر، کسی کے اشاروں پر آ جا کر اللہ پر، قرآن پر، رسول پر جو بکنے لگا ہے، اگر وہ دیکھ لے کہ اس کا آغاز کیا ہے، وہ کس قدر کمزوری سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اس کمزوری کی طرف ہمیں اشارہ کر کے بتایا ہے تمہاری حیثیت کیا تھی۔ جمعہ میں، ہر جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انسان، سورہ سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دہر ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک ایسا بھی وقت تھا جب وہ بولنے کے لائق چیز نہیں تھا، وہ ذکر کرنے کے لائق چیز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اس آیت میں کہا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری سے پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، تمہیں نوجوان بنایا۔ سبحان اللہ، تمہارے ہاتھ پیر مضبوط کیے، تمہارا ہائٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا، سوچنے کی طاقت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، پڑھنے کی طاقت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، کچھ کر گزرنے کی طاقت اللہ پاک نے تم نوجوانوں کے اندر عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا یہ نوجوانی طاقت کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ نوجوانی طاقت کی عمر ہے۔ علماء کرام نے اسے بانٹا ہے عمر کو، 1 سال سے 7 سال تک، 7 سال سے 15 سال تک، 15 سال سے 40 سال تک، 40 سال سے 50 سال تک، 50 سال سے مرنے تک۔ 5 حصوں میں علماء نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ایک انسان کی زندگی کو بانٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا 7 سال کا جب بچہ ہو جائے نماز کو لے کر آؤ، وہاں عمر کا ایک پڑاؤ ہے۔ وہ ابھی پتہ نہیں اس بچی نے جو تقریر کیا اس کی عمر 5 سال ہے یا 6 سال ہے یا 7 سال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو صرف اس وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کا داعی بنائے۔ اور جو لوگ آج میڈیا میں، نیوز چینلوں میں، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں بیٹھ کر میرے رسول کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ ان بچیوں کو، اللہ ان بچوں کو وہ طاقت عطا فرمائے کہ یہ دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دے سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بولو جی آمین، آمین بولو جی۔ خود تو کرتے بھی نہیں جی، خود تو کرتے بھی نہیں۔ اس عمر سے اگر ان بچیوں کو تیار کیا جائے، یہ بچیاں اگر بڑے بڑے لوگ جو میرے نبی کے خلاف انگلی اٹھا رہے ہیں انہیں اگر منہ توڑ جواب دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس وقت کا جہاد ہوگا انشاءاللہ۔ ابو دجانہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دان ٹوٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے۔ کئی لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ صحابہ کرام جنگ چھوڑ کر واپس مدینہ بھی چلے گئے، اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں تو پھر لڑکے کریں گے کیا؟ مدینہ واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے سے اوپر آئے، پورا سر خون ہے، نہائے ہوئے ہیں خون میں۔ آپ کی زبان سے یہ لفظ ہے کیسے وہ قوم کامیاب ہو جائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے۔
آپ کے چلنے کا ایک سٹائل ہوتا تھا، نبی کے چلنے کا ایک انداز ہوتا تھا. کشتی سمندر میں جیسے چلتی ہے اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. صحابہ نے وہ چلن کو دیکھ کر پہچانا اللہ کے رسول زندہ ہیں. ابو دجانہ آ گئے، سامنے نبی کو بٹھا لیا اور اپنی پیٹھ ایسا کر لیے، ساری پیٹھ پر تیر لگے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں پر تیر لگے ہوئے ہیں، دونوں پیر پر تیر لگے ہوئے ہیں. کبھی اللہ کے نبی چھانک کر جنگ کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. ابو دجانہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، آپ چھانکیں گے تو کوئی تیر آئے گا آپ کو لگ جائے گا، میں آپ کی طرف سے دفاع کرتا ہوں. اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے. آج ضرورت ہے نوجوانوں، میرے نبی کے خلاف جو آواز اٹھا رہا ہے اس کی طرف سے دوبارہ دفاع کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. صرف سینہ جلانے سے کچھ بنے گا نہیں، جی ہاں صرف سننے سے کچھ بنے گا نہیں. آج وقت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو طاقت کہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو نیک بنائے، اللہ صالح بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا لفظ ہے، نسائی کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنی. یہاں بھی کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، نبی کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث ہے، اور اپنے موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو، رسول کی بات آ رہی ہے، قرآن کی بات آ رہی ہے، مگر ان کو پیارا ہے ان کا موبائل، ان کو پیارا ہے نبی کی حدیث سے پیارا ان کا موبائل ہے. باپ سے پیارا، ماں سے پیارا، بچے سے پیارا، بیوی سے پیارا، دنیا سے پیارا اگر کوئی ہے تو ان کا موبائل ہے. آج دنیا کو چھوڑ دیں گے، موبائل کو نہیں چھوڑیں گے. بازو ماں بیٹھی ہوئی ہے، بات کرنے کا ٹائم نہیں. امریکہ سے کسی نے میسج کر دیا تو فوراً جواب دے دیتا ہے. یہ ہے نوجوان آج کا. بازو ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، چچا گھر میں ملنے کے لیے آئے ہیں، ماموں گھر میں ملنے کے لیے آئے ہیں، بس السلام علیکم السلام، ختم ہو گیا کہانی. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے. اگر کوئی چیٹنگ میں ہے کہیں دور سے، اسے جواب ضرور دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ میرے نوجوان کو صحیح عقل عطا فرمائے، صحیح توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ. اگر نبی کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اسے غنیمت سمجھ تو وہ چیز کتنی بڑی ہوگی، وہ بات کتنی بڑی ہوگی. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بڑی چیز ہے، اس میں تو ذرا بھی ڈھیل نہ کر، سستی نہ کر، یہ غنیمت جاننے والی چیز ہے. میں پانچ باتیں نہیں کہوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائیو، ٹھیک ہے؟ ارے کچھ تو بولو. اگر زیادہ سختی ہو گئی تو میں بیٹھ جاتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں. جی ہاں، لگنا چاہیے کہ مجھے بولا جا رہا ہے. سارا میٹھا میٹھا نہیں چلے گا. بہت میٹھا کھا لیا آپ لوگ، اتنی شوگر بھی بڑھ گئی ہے. جی بہت میٹھا ہو گیا ہے، کڈنیاں بھی فیل ہو رہے ہیں اکثر آج کل. جی ہاں، لگنا چاہیے، ہمیں لگنا چاہیے ہمارے اندر غلطی کیا ہے، میرے اندر کیا غلطی ہے، مجھے محسوس ہونا چاہیے. تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ سدھرنے کا موقع اللہ عطا فرمائے گا. پہلی چیز جو نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جوانی. کتنی اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوانی. دوسری چیز وہ صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھ بیماری آنے سے پہلے. سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان 2 سالوں میں یہ حدیث کتنی اچھی انداز میں ہمیں سمجھ میں آئی ہے آپ بتا سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگ جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، سارے بیماروں کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. تیسری چیز وہ غنا کا قبل فقرک، فقیری آنے سے پہلے اللہ نے اگر کچھ مال دیا ہے اسے غنیمت سمجھ. سبحان اللہ، عنوان یہ نہیں ہے نا، اس پہ نہیں کہیں گے. چوتھی چیز وہ فراغ کا قبل شغلک، زندگی کو غنیمت سمجھ موت آنے سے پہلے. سبحان اللہ، اگر اس پورے مجمع سے کوئی نوجوان اگر یہ طے کر لے میرے رسول کی بات ہے، میرے رسول نے کہا ہے، میں رسول کی عزت کروں گا اور رسول کی بات کو بھی عزت کروں گا، یہ 5 باتیں لے کر گیا اور طے کر لیا میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ، زندگی بن جائے گی. یاد رکھو میرے بھائی، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، ہر قوم کو اپنے مذہب پر پورا فخر ہے.
سوائے مسلمان کے۔ جتنی بھی اس دنیا میں ترقی یافتہ قومیں ہیں، ہر قوم کو فخر ہے اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، سوائے مسلمان کے۔ اگر سکھ پرائم منسٹر بھی بنتا ہے، پیٹھا پہن کر ہی بنتا ہے، داڑھی چھوڑ کر ہی بنتا ہے۔ معمولی نوکری کے لیے مسلمان بولتا ہے یہاں داڑھی چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ وہی اگر دوسرا بھائی جس کی تعداد 1.7 ہے پورے انڈیا کے اندر، ہمارے مقابلے میں 10واں حصہ ہے، اگر وہ پرائم منسٹر بھی بنتے ہیں تو انہیں فخر ہے اپنے پیٹھے کے اوپر، اپنے کڑے کے اوپر، اپنی چاقو کے اوپر، ایک چیز میں بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی ہے مائی کا لال ان کو دبانے والا؟ حکومتیں ان کے سامنے جھک رہی ہیں، بنائے ہوئے قانون ان کے لیے بدل دیے جا رہے ہیں۔ کیا پاور ان کا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے دین پر فخر ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ کب پروگرام کر رہے ہیں ہم؟ جمعہ کو کر رہے ہیں؟ کون سا دن پروگرام کر رہے ہیں ہم؟ اتوار تو ہمارا دن ہے ہی نہیں۔ اتوار یہ ہولی ڈے ہے، ہولی نہیں، یہ ہولی ڈے ہے عیسائیوں کا، کرسچنوں کا۔ انہوں نے ساری دنیا کو مجبور کیا، جسے ہم مانتے ہیں اسے تم بھی مانو۔ سبحان اللہ، کیا ہے بات؟ جسے ہم مانتے ہیں اسے تم مانو، اور ہم مان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں اس چیز کو۔ ساری دنیا کے یہودی، اللہ اکبر، اتنا فخر ہے اپنے مذہب کے اوپر کہ وہ اپنے مذہب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کا بھی طریقہ بتایا، ایسا بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، اسے اپنے دین سے بیزاری ہے۔ جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی مجمع والوں، جی ہاں، میری تقریر میں جسے چپ جاتا اٹھ کو چلے آتا ہوں، الحمدللہ، خوشی ہے، وہ خوشی ہے، چپ رہی ہیں باتیں، جی ہاں، اڑ جاتا ہوں، کئی کو بات سننے کا بھی نہ کو، عمل کرنے کا بھی نہ کو، مٹھا مٹھا کون بولتی وہاں بیٹھ جائیں گے جا کو خاموش ہے۔ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لڑائی یہی ہے، خاص کر نوجوانوں سے، یہ لڑائی یہی ہے، جب تک ہم لوگ ہمارے دین پر ثابت قدم نہیں رہیں گے، اللہ کی قسم ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ یہ لکھ کے رکھ لو اس بات پر۔ حضرت عمر نے کہا یہ بات، کس نے کہا؟ کس نے کہا نوجوانوں؟ حضرت عمر نے کہا، ان کا لفظ ہے یہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، چل کر اللہ نے ہمیں عزت دی، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ نوجوانوں میرے ساتھ بول سکتے ہیں یہ لفظ؟ میرے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ؟ بولیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام سے عزت دی۔ خود عمر بولتے تھے، میں صبح سے شام تک جاتا، اونٹ چراتا، شام کو جب واپس آتا تو میرا باپ روز مارتا مجھے، میرے باپ کا نام خطاب، مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، میں ایسا انسان تھا، اونٹ تک مجھے چرانے نہیں آتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ نے وہ طاقت مجھے عطا فرمائی، آج بھی دنیا حضرت عمر کی مثال دیتی ہے، حکمران ہو تو عمر جیسا ہو، دیتی نہیں دیتی ہے؟ حضرت عمر کا اس کے بعد کا لفظ بڑا اچھا ہے، فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ جب بھی مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ دنیا کو فخر ہے اپنے مذہب پر، ہمیں فخر نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں فخر نہیں ہے، ہماری کتاب کا ایک حرف بھی بدلا ہوا نہیں ہے، ایک نقطہ بھی بدلا ہوا نہیں ہے، نبی کی حدیثیں محفوظ، اللہ کی کتاب میں۔ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فخر دلائے، صرف فخر کی حد تک بات نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری حدیث نوجوانوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بڑی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز نوجوانی کا سوال الگ سے ہوگا۔ بڑی حدیث ہے یہ، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ روز قیامت نوجوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، ابن آدم کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اللہ یہ جواب ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल, उम्र तूने कहां गुजारी? छोड़ेगा नहीं अल्लाह ताला। अल्लाह अगर पूछेगा तूने उम्र कहां गुजारी, तो जवाब अल्लाह को दीजिएगा, क्या देंगे तैयारी कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्र तूने कहां गुजारी, छोड़ेगा नहीं अल्लाह। अल्लाह मुझे ये सवाल आसान करे। कौन भी नहीं, दो जने आमीन बोले, कहीं को पूरा मौली साहब कुछ आसान हो जाना सर। अल्लाह मेरे भाइयों को ये सवाल आसान करे। जरा जोर से बोलो जी, क्या बखील लोग हैं भैया, क्या नाम है, मोर ताड़ के लोगों, जरा अपने अंदर माशाअल्लाह सखावत का जज्बा रखो, सबको जन्नत में लेकर जाने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। ये सवालात अल्लाह मेरे और आपके लिए आसान करे। अगर ये कबूल हो गई, सोच के देखो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। उम्र तूने कहां गुजारी, हम सभी लोग इसमें हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जो रह गई है हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे बड़े बड़े लोग जो मुझे नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हुस्न खातिमा, पहले सेहत अता फरमाए हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों को, अल्लाह हुस्न खातिमा अता फरमाए, अच्छा खातिमा अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अता फरमाए। अल्लाह से मेरी ये दुआ है। उम्र का पहला सवाल। दूसरा सवाल, अल्लाह के रसूल ने जो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी में बर्तवान शबाबिही फीमा अबला, जवानी तूने कहां गुजारी। मैं एक सवाल करूं आपसे, जवाब देंगे? उम्र में जवानी है नहीं है? नौजवान तो बोल भी नहीं, और ताड़ में आगो, क्या होगा इनको, क्या खिला ले दोपहर में इनको जी, कुछ भी नहीं खिलाए भाई। जवानी उम्र में है नहीं है ना? उम्र का पूरा हिस्सा अलग है, मगर जवानी अलग है, अलग से जवानी का सवाल होगा। अल्लाहु अकबर। अगर नौजवान सिर्फ इतना समझ गया, अल्लाह के पास जवानी की उम्र कितनी अहम है, जवानी की उम्र के बारे में अलग से सवाल अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, तो हमें ये उम्र गुजारना कहाँ है, सुभान अल्लाह। दो ही बातें हुई ना, दो ही बातें, तीसरा भी सुन लीजिए जी। वान मालिही, माल कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया। अल्लाह मालदारों को सही कमाने और सही जगह खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बेटी की शादी, सीना ठोक को बोलता मालदार, मैं आले हदीस, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, हज में, शादी में नहीं। शादी में मेरी मर्जी। इमाम साहब को बोल दो, कितना दे रही इनको, 2000 रुपए, 10 दे डालो इनको, आना निकाह पढ़ाना चलते रहना। मैं ऐसे लोगों से बोलता हूं, इनके निकाह में निकाह मिन सुन्नती मत पढ़ो, निकाह करना मेरी सुन्नत को अदा करना मत पढ़ो, इनके निकाह में पढ़ो निकाह करना मेरी ख्वाहिश को अदा करना। मालदार ऐसे ही बोलता, ऐसे ही बोलता मालदार। मैं आले हदीस नमाज में, मैं आले हदीस रोजे में, मैं आले हदीस हज में, मगर मैं निकाह में नहीं। मेरा पैसा मेरी बेटी, मेरा पैसा मेरा बेटा, तुम्हें कौन सी पूछने वाले, हजरत आओ पढ़ाओ चलते रहो। अल्लाह पूछेगा माल कमाया कहां और खर्च कहां किया, उसे तो हिसाब देना है। मार्च के महीने में मैं देखता हूं, मैं भी जरा पे करता हूं इनकम टैक्स, इसलिए मार्च के महीने में मैं देखता हूं मालदारों के पसीने कैसे निकलते हैं। जी हाँ, ऑडिटर को लेकर इसको इधर डालो, इसको इधर डालो, पेट्रोल की बिला में रखो, घर के बिला में रखो, स्कूल के फीसा भी इसके अंदर रखो, कैसा भी करो गवर्नमेंट को ठगाने की कोशिश करो। ये एक साल का हिसाब गवर्नमेंट को देने से पहले तेरे पसीने छूट जाते हैं, सारी जिंदगी का हिसाब अल्लाह के सामने खड़े होकर देना है। कैसे देंगे हम, कैसे देंगे हम? इनकम टैक्स वाला आ गया तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, कैसे ऐसे एक साल का हम हिसाब नहीं दे सकते, रिश्वत दे देंगे, क्या भी कर लेंगे, बच के निकल जाएंगे। अल्लाह के पास वो भी चलती नहीं ना रिश्वत। इसीलिए नबी ने सिखाया अल्लाहुम्मा हासिबनी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह हिसाब आसान फरमा, अल्लाह हिसाब आसान फरमा। ये मेरा उन्वान नहीं है, हदीस सामने आई है इसलिए बोल दिया। तीसरा आखिरी जो सवाल है, माज़ा अमिल फीमा अलिम, जो इल्म तूने हासिल किया उस पे अमल कितना किया। अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह मेरे उलमा इकराम को बचाए, अल्लाह मेरे नौजवानों को बचाए। इस हदीस के अंदर मेरे भाई नौजवानी का अलग से सवाल है, हमें यह बता दिया गया है। इससे कहां से? मस्जिद से। मुअल्लकुम बिल मस्जिद, कोई नौजवान है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में उसकी परवरिश हो रही है, उसे मोहब्बत है नमाज से। किससे? किससे? नमाज से। अल्लाहु अकबर। उसे मोहब्बत है कुल हुवल्लाहु अहद सूरे से। किससे मोहब्बत है? हाँ, नौजवान बोलता है मैं फला लड़की से मोहब्बत कर रहा हूँ, माँ बाप से। तुम ना होना तो छोड़ा, तो उसे छोड़ता नहीं मैं।
ये नौजवान तुम ना छोड़ा तो दुनिया लुटा डाल तो आसमान नीचे जमीन ऊपर कर डाल तो क्या क्या किस कर डाल तो मैं मुझे उससे मोहब्बत है मैं सारी दुनिया को छोड़ डाल तो मगर लड़की को छोड़ता नहीं 6 महीने के बाद उसे भी छोड़ा होता है 6 महीने में वो पूरी मोहब्बत निकल जाती है इसकी एक 10 लड़ाइयां होती हैं आपस में बैठ को समझा 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 को ऐसे 90 पर 9 शादियां ऐसे ही होते हैं कोसी की एक शादी ऐसी आगे निकल जाती है 99% ऐसी शादियां नाकाम होते हैं वो नौजवान जो कहता है मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा माँ को बाप को बहन को खानदान को सारों को छोड़ दूंगा अल्लाह तबारक व तआला आप जरूर अल्लाह से दुआ कीजिए मैं आपसे वादा ले रहा हूं आप जरूर दुआ कीजिए खासकर हमारी लड़कियां हमारी बच्चियां डॉक्टर बच्चियां इंजीनियर बच्चियां हाईली क्वालिफाइड बच्चियां जो डिग्री होल्डर मास्टर डिग्री लेने वाली बच्चियां आज उनकी शादियां अल्लाह रहम फरमाए गैर मुस्लिमीन के साथ हो रही हैं एक बाकायदा पूरी तरतीब के साथ पूरी प्लानिंग के साथ मेरा दिल तो जलता है बेंगलोर के जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं जाता हूँ हर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर मैं देखता हूँ स्कार्फ पहनकर एक बच्ची की फोटो लगी हुई है और उसके नीचे एक गैर मुस्लिम की फोटो लगी हुई है 1 महीने तक वो फोटो लगे रहते हैं यहाँ का मुझे नहीं मालूम है अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमाए दुआ करो मेरे भाइयों सारी दुनिया में अल्लाह हमारी मुसलमान बच्चियों की हिफाजत फरमाए जब भी नौजवान का तस्करा आता है उमूमन हम मर्दों की तरफ निगाह डालते हैं मर्दों के साथ साथ नौजवान में औरत भी शामिल है सुभान अल्लाह मेरी बच्चियों मेरी बहनों गौर से सुनो डॉक्टर इंजीनियर मेरे एक साथी ने कहा दिल को छू गई बात आज बहुत सारी औरतें डॉक्टर हैं बहुत सारी बच्चियां इंजीनियर हैं बहुत सारी बच्चियां हाईली क्वालिफाइड हैं मिसाली मां नहीं है वफादार बीवी नहीं है नहीं समझ में आई बात आपको मिसाली माँ की कमी है वफादार बीवियों की कमी है अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर बाप हजरात बड़े भाई हजरात जिम्मेदारान हजरात आपसे मैं कह रहा हूँ अल्लाह के लिए अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो अल्लाह के लिए अच्छी तरबियत करो नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्ची के अंदर सिर्फ 4 बातें हों कितनी सिर्फ 4 बातें अगर कोई बच्ची इस मजलिस से ये 4 बातें लेकर चली गई इंशाल्लाह ये मजलिस कामयाब है सिर्फ 4 बातें हो किसी बच्ची के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे इंशाल्लाह उस बच्ची के लिए खोल दिए जाएंगे अल्लाहू अकबर कितनी बातें तरबियत इन 4 बातों पर करो अपनी बच्चियों को नौजवान बच्चियों को ये 4 बातों पर तरबियत करो सुनेंगे 4 बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला औरतें भी है ना इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों तुम्हारा एक भाई कह रहा है अल्लाह के रसूल का लफ्ज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्नत खमसाहा नबी का ये लफ्ज जिंदगी में कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़े अपने दिल से 5 वक्त की नमाज पढ़ो पहली चीज बच्चियों को ऐसे पालो इंशाअल्लाह ऐसा पालो बच्चों को कि वो नमाज के पाबंद बने इंशाअल्लाह ताला वाकयात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास हमारी माशाअल्लाह होने वाली दाइया इंशाअल्लाह बोलो जी जो मेरे से पहले तकरीर करके गई होने वाली दाइया दुश्मनों को जवाब देने वाली दाइया इस्लाम का नाम उठाने वाली दाइया उसने मेरा 5 मिनट ले लिया है और मुझे खुशी है उस पर खुशी है कि उसने मेरे 5 मिनट लिए हैं और अगर 5 मिनट भी ले लेते तो मैं समझता कल मैं इनकार किया मैं नहीं आऊंगा बेंगलोर से हमारे पास नखरे ज्यादा हैं समझे नहीं ये दिखाओ वो दिखाओ ट्रेन में नहीं जा सकते आ नहीं सकते क्वारंटाइन को जाओ जी हाँ पूरे साउथ में वो एक ही जगह उनकी है ना सारे साउथ में उनका राज एक ही जगह पर मौजूद है नखरे बड़े करते हैं नौजवानों ने छोड़ा नहीं आपको आना पड़ेगा इसलिए मैं आया मेरा बेंगलोर से आना कामयाब ये बच्ची को सुनने के बाद नहीं समझे आप मेरा बेंगलोर से आना कामयाब इस बच्ची को सुनने के बाद ऐसे बच्चों को तैयार करो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह और उसके रसूल का जो दीन है उसका नाम ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों पहली चीज बच्चियों में 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़े इंशाअल्लाह ताला ठीक है दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामत शहरहा 1 महीने के रोजे औरतें हमेशा रखें मैं ये 2 चीजों में अक्सर मस्जिदों में देखता हूँ अल्लाह के फजल करम से 4 मस्जिदों में 4 जुमा देता हूँ एक जुमा चारों मस्जिदों में यही शिकायत है औरतों के हिस्से में जगह नहीं है औरतों का हिस्सा भरा हुआ है नहीं ये दोनों चीजों में नमाज में और रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह औरतें बहुत सारी जगह पर मर्दों से आगे हैं मैं सही बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी बहनों को इस पर साबित कदम रखे
دو باتیں ہو گئی. تیسری بات اللہ کے رسول نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت زوجہا. میرے ساتھ بولو یہ ٹکڑا بولو. اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا. اللہ اکبر. شوہر کو کبھی ستانا نہیں، تھکا ماندہ، غم سے چور، دنیا کی دکھوں سے چور ہو کر جب وہ گھر میں قدم رکھتا ہے تو تم ختیجہ بن جاؤ رضی اللہ عنہا. تم کیا بن جاؤ؟ ختیجہ بن جاؤ رضی اللہ عنہا. اور اس موقع پر میں یہ کہوں گا، نام ختیجہ، نام عائشہ، نام فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ماں باپ اس لیے تمہارا رکھے ہیں تاکہ ان کے اخلاق تمہارے اندر آ جائیں. اور یہ نام رکھنا آسان ہے، ان کے جیسا بننا مشکل ہے. ان کے جیسا بننا مشکل ہے. ان کو رول ماڈل بناؤ. جس کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، وہ یہ سوچے میرے رول ماڈل حضرت عائشہ ہے. جس کا نام فاطمہ ہے، سبحان اللہ، جب بھی ان کا نام آتا ہے جی ہاں من کرتا ہے دل سے دعا دوں. ہر بچی، ہر عورت، میری بہن غور سے سننا اس لفظ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے جنت میں انشاءاللہ. جو بھی عورت جنت میں جائے گی ان کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں یہ بولنے کے بعد انشاءاللہ میری بچیاں عمل کریں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ماں باپ عمل کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں مر گئی میرا جنازہ رات میں اٹھانا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں مر گئی تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، اس لیے کہ کوئی آدمی میرے جنازے پر بھی نگاہ نہ ڈالے، اسے یہ محسوس نہ ہو کتنے موٹے ہیں کتنے باریک ہیں. جنازے ایسے نہیں ہوتے جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، کھلے ہوتے تھے جنازے. آج بھی مکے میں جنازے آتے ہیں، مدینے میں آتے کھلے جنازے ہوتے. کہاں اندھیرے میں میرا جنازہ ہو، اس لیے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑے. بہنوں سن رہی میری بات؟ تم فوٹو پکڑ کر، میں سمندر کے پاس کھڑی ہوں، فوٹو پکڑ کر فیس بک میں ڈالتی ہو اور دیکھتی ہو کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں. جی نام تمہارا بھی فاطمہ ہے، نام تمہارا بھی عائشہ ہے. جی ہاں تم پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی ہو، ہلس اسٹیشن پر کھڑی ہو، کسی شادی میں چلی گئی ہو، فوٹو پکڑ کر یوٹیوب میں یا پھر فیس بک میں یا واٹس ایپ میں سوشل میڈیا میں غیر محرم دیکھ کر جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنی خوشی تمہاری بڑھ جاتی ہے. کہاں کی تم فاطمہ ہو مجھے بولو. آج سے ارادہ کرو کوئی غیر محرم مجھے دیکھے گا نہیں انشاءاللہ تعالی، کوئی غیر محرم مجھے دیکھے گا نہیں. ماں باپ حضرات آپ سے میری گزارش ہے، پرورش ایسی کرو. تیسری چیز جو بچیوں میں ہونی چاہیے، عورتوں میں ہونی چاہیے، اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت ہو. سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ آ رہی؟ کتنی باتیں گنائی میں نے، آپ گنا سکتے ہیں میرے ساتھ؟ بولیے میرے ساتھ. نماز ہو گیا، بیٹھے میرے بھائی بیٹھے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ لک. نماز، روزہ، شوہر کی اطاعت، اللہ اکبر، بارک اللہ لک، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جی ہاں آخری چیز حفظت فرجہا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے دامن کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں. جان چلی جائے اپنے دامن کو داغدار نہ بنائیں، اپنے دامن پر داغ لگنے نہ دیں، اپنی عزت پر داغ آنے نہ دیں. اگر کسی بچی نے یہ 4 کام کر لیے، اللہ کی قسم وہ بچی ڈاکٹر سے بہتر ہے، انجینئر سے بہتر ہے، سی ایم بننے کی ضرورت نہیں، پی ایم بننے کی ضرورت نہیں. دنیا کی سب سے اچھی بچی بچیوں میں ہمیں لانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر اچھی تربیت کریں دو بھائی کو بچیوں کی، اگر اچھی تربیت کر لے، منعان جاریت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انا وہو کہاتین وما اصابعہ، میں اور وہ باپ. سبحان اللہ. یہ 2 انگلیاں اللہ کے رسول نے دکھائی، یہ 2 انگلیاں میرے بھائی بیچ کی اور یہ سباہا تسبیح گننے والی انگلی، ایسے آپ نے الگ کیا. پھر کہا اگر کسی باپ نے 2 بچیوں کی اچھی تربیت کر دی، اچھی جگہ پر نکاح کر کے دے دیا، میں اور وہ باپ یہ 2 انگلیوں کی طرح قیامت میں رہیں گے. آپ نے اسے ملایا، اسے میرا کندھا اس کے کندھے سے مل کے رہے گا. اللہ اکبر. جی میری آخری بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ ایسا لگتا مجمع خاموش ہو گیا ہے. میرا کندھا اس کے کندھے سے لگ کے رہے گا. کیا بات ہے، میں ایم ایل اے کا آدمی ہوں، کیا فخر سے بولتا ہے. جی میرا اٹھنا بیٹھنا ایم ایل اے کے گھر میں ہوتا ہے، میں فلاں بڑے آدمی منسٹر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نبی کے ساتھ کھڑوں گا انشاءاللہ روز قیامت میں. مجھے کتنا فخر ہونا چاہیے، مجھے کتنا فخر ہونا چاہیے میرے بھائی، بشرطے کہ میں اچھی تربیت کروں. نوجوان کا جب تذکرہ آتا ہے اس میں دونوں شامل، مرد بھی شامل ہیں عورت بھی شامل ہیں.
میں انشاءاللہ وقت چونکہ میرا قریب ہوتا جا رہا ہے، کچھ نوجوانوں کے بارے میں پہلے ایک حدیث میں بتا دوں، کہیں میرے ذہن سے وہ حدیث اوجھل نہ ہو جائے اور وہ حدیث بولے بغیر کہیں میری تقریر ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح حدیث ہے، ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ۔ بڑی تحقیق میں اس حدیث پر کیا، بڑی تحقیق کیا، آخر میں مجھے پتا چلا یہ حدیث قابل ذکر ہے۔ بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا، سبحان اللہ، عرب کے قابل ذکر حدیث ہے۔ میں یہ حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، کون کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں، پریشان کر دیے مولوی صاحب تمہیں، سبڑا ڈالے ہم نہ تمہیں لاکھوں۔ ماشاءاللہ بزرگاں بہت اٹھا رہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، ماشاءاللہ۔ جی، اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتا ہے اس نوجوان سے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر، اللہ کو اس نوجوان پر تعجب ہوتا ہے۔ کون نوجوان؟ کون سا نوجوان ہے جس پر اللہ تعجب کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اس پورے مجمع کا خلاصہ ہے حدیث یہ۔ وہ کون نوجوان ہے جس پر اللہ تعجب کرتا ہے؟ آپ نے کہا ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نوجوان جس میں صبوہ نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ اور پریشان کر ڈالے تو کیا نہیں ہوتا بھائی؟ کیا نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کا لفظ ہے یہ، صبوہ جس نوجوان میں نہیں ہوتا وہ نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے۔ صبوہ کسے بولتے ہیں بھائی؟ جو اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیا ہے صبوہ کا، وہ اسے کسے بولتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے صبوہ؟ نہیں 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 نہیں، نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء کی جو نوجوان اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور ضد نہیں کرتا ہے، ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب بولو جی کون کون عمل کرے گا؟ تب تو ماشاءاللہ ذرے اس سے اٹھائے ہاتھ تمہیں، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس حدیث پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی، ایسے ہمیں بنائے۔ ایک اور حدیث ہے میرے بھائی، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی، دونوں میں ہے حدیث۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا اخبرکم بأہل الجنہ، میں تمہیں بتاؤں جنتی کون ہے؟ سبحان اللہ، کیا بول رہے ہیں نبی؟ میں بتاؤں جنتی کون ہے؟ اب جھگڑا ہی نہیں ہے یہاں پر، پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ بخاری میں بھی ہے حدیث اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حارثہ بن وہب اس حدیث کے راوی ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھ رہے، الا اخبرکم بأہل الجنہ، کیا میں بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟ سبحان اللہ، کیا بھی حدیث پڑھوں وہ؟ حدیث پڑھوں وہ؟ سبحان اللہ، بولو میرے ساتھ، کلو ضعیف متضاعف، یہ دونوں لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، نبی نے گارنٹی دی، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی نے کہا، الا اخبرکم بأہل النار، میں بتاؤں جہنم میں کون جائے گا؟ کل عتل جواز مستکبر، تین قسم کے آدمی جہنم میں جائیں گے، دو قسم کے آدمی جنت میں جائیں گے۔ میں نے پڑھ دی حدیث، بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، ترجمہ چاہیں گے تو بولتا ہوں، ورنہ کچھ باتوں کے ساتھ میں میری تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جی کہاں آکو سپڑے تمہیں؟ جی ترجمہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ جنتی کی علامت نبی بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ رہی تو تم جنت میں جاؤ گے، مگر شرط اول تو توحید ہے، شرط اول تو توحید ہے، بغیر توحید کے کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ضعیف متضاعف، پہلا آدمی کمزور کون جائے گا جنت میں؟ قبیلے میں، خاندان میں، سوسائٹی میں جسے کوئی پوچھتا نہیں، کسی بات چیت میں اسے کوئی بلاتا نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں لوگوں کے پاس، اس کی ویلیو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کمزوروں یاد رکھو، یاد رکھو، اگر پیسہ نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے تمہارے پاس، لوگ تمہیں پوچھتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، سگے بھائی کو شادی کے لیے نہیں بلایا گیا ہے اور بڑے بڑے مالداروں کو بلایا جاتا ہے، اس لیے کہ بھائی وہ شادی میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، اللہ کے پاس تمہاری عزت ہے انشاءاللہ۔ ہو گئی بات؟ آئی بات سمجھ میں؟ ایک بات آ گئی۔ دوسری بات، میں چاہتا ہوں میں بھی اس پر عمل کروں، میرے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ۔ آمین بولو، زور سے بولو۔ لو کیسا آدمی ہے، پوچھ کے آمین لے رہا آپ سے۔ جی اللہ آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ متضاعف کون جائے گا جنت میں؟ متضاعف اپنے
اپنی جگہ پہ بڑا مالدار، بڑا طاقتور، بڑا اللہ نے اسے دیا ہے، مگر کبھی بھی بڑی بات نہیں کرتا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، اپنے آپ کو کمزور بنا کے چلتا ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا۔ عربی میں علماء کرام کہتے ہیں رقیق القلب، بڑا نرم دل ہوتا ہے، کوئی قرآن کی آیت آتی ہے تو رو لیتا ہے، حدیث آتی ہے تو رو لیتا ہے، بڑا نرم دل آدمی ہے، اپنی جگہ پر بڑا مالدار ہے، مگر اخلاق اس کے اچھے ہیں۔ نبی نے کہا یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک حدیث سنا مگر میری زندگی گزر گئی، عمل کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، حدیث پر پوری طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے انشاءاللہ، کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ کون؟ بھائی میرا ٹائم اتنا ہی ہے نا، 35 جی آپ چلو کری انہوں چھوڑیں گے کیا بھائی سبھی نہیں چھوڑیں گے جی۔ بہرحال میں کیا بول رہا تھا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ انشاءاللہ کوشش کرنا میرے بھائی۔ میں نے 10-15 جگہ پر میرے ایک ساتھی امریکہ کے میں نے بتایا ہے، آپ لوگ یوٹیوب میں میری ہی زبان سے سنے ہوں گے، آپ نے سنا ہے نہیں؟ سنا ہے نہیں بھائی؟ ادھر سے بول رہے ہیں علماء، بول رہے ہیں ادھر سے کوئی بول ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے 10-15 جگہ پر کہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک امریکہ میں ہمارا نوجوان بنگلور کا کام کرتا تھا، آیا نہیں؟ سنے نہیں سنے؟ جی بولے تو سمجھ میں آتا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ حافظ عبدالعظیم صاحب نکاح پڑھائے ہیں چھوٹی چار مینار کے اندر ایک نوجوان کا، اس نے اپنے ساتھ 7 غریبوں کو بلا لیا، ساتھ میں 7 غریبوں کا بھی نکاح ہو گیا۔ ان کے والد نے عبدالعظیم صاحب سے یہ کہا، میں نے 10-15 جگہ پر کہا، اس لیے یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا میرا بچہ امریکہ میں کام کر رہا ہے، میرے بہت سارے شاگرد کام کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، میرے بہت سارے شاگرد امریکہ میں کام کر رہے ہیں، مجھے فخر ہے میرے شاگردوں پر۔ امریکہ میں رہ کر بھی بدلے نہیں ہو، اللہ اکبر۔ امریکہ میں رہ کر کوئی واشنگٹن ڈی میں ہے، کوئی کیلیفورنیا میں ہے، سبحان اللہ، کوئی کسی اور جگہ پر ہے، اور دین بڑا ہے ان کا، اور دین بڑا ہے۔ جب پہلی بار گئے تھے فون کر کے روتے تھے، شیخ ایک بھی مسجد نہیں ہے، آج کہتے ہیں 7 مسجدیں ہیں۔ جی چرچوں کو مسجد بنا کے ہمیں دے دیا جا رہا ہے، چرچ کو مسجد بنا کر ہمیں دے دیا جا رہا ہے، بڑی بات ہے۔ یہاں ایک منافق اگر ادھر بدلتا ہے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت۔ غور سے سنو میرے بھائیوں، تو سنے ہیں وہ بھی سنو دوبارہ۔ جب سال ختم ہوا ایک میٹنگ ہوتی ہے، کس نے کیا پایا کیا کھویا، آئندہ سال کے لیے کیا پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے، یہ میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ میں ہر آدمی مائک پر آیا، کہا مجھے اس سال انکریمنٹ ملا، میں نے اس سال یہ سیکھا، مجھے اس سال یہ تجربہ ملا، سارے بول کر چلے گئے۔ کمپنی کا اونر ہے یہودی، کون؟ یہودی۔ اس کی باری آئی، آخر میں آ کے کھڑا ہوا مائک پر، کہا میں اونر ہوں، پیسے کتنے بڑے کتنے کم ہوئے مجھے کوئی معنی نہیں رکھتے، ایسی بے شمار کمپنیاں میرے پاس ہیں، اس پورے سال میں مجھے اگر کچھ ملا ہے یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے۔ کیا بولا اس نے؟ سنو غور سے سنو، مجھے کیا ملا ہے؟ جی ہاں، اس کا لفظ، میں یہودی ہوں، بچپن سے مجھے نفرت ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے۔ انگریزی میں اس نے کہا I was hating Islam and Muslim، میں نفرت کرتا تھا مسلمانوں سے، میں نفرت کرتا تھا اسلام سے۔ اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد، 1 سال اس کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد آج میری حالت یہ ہے، میرے ساتھ بولو انگریزی لفظ، right now I salute Islam and Muslim۔ کیا بولا جی؟ آج میں سلام کرتا ہوں مسلمانوں کو، میں سلام کرتا ہوں اسلام کو۔ تمہارے اخلاق میں وہ طاقت ہے کہ تم کسی کو بھی منوا سکتے ہو، یہودیوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو، دشمنوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہو۔ اپنے اخلاق نبی جیسے بنا لو، اپنے اخلاق نبی جیسے بنا لو۔ آغاز اپنے ماں باپ سے کرو، ماں باپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، کبھی ان کو اف تک نہ بولو۔ تم ان کی دولت، ان کی نعمت، ان کا مستقبل تمہیں دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ایسی زندگی ماں باپ کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ دنیا میں تم آگے بڑھو گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی ہاں، کسی کے لیے نہیں کہا گیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا کر کھڑو ماں باپ کے سامنے، دونوں کندھوں کو جھکا کر کھڑو، کندھے اٹھانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے ماں باپ کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آغاز یہاں سے کرو، اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ کچھ مثالیں اللہ نے دی ہے، میرا وقت تقریباً ہو چکا ہے، میں وہ مثالیں بول کر جو مجھے 5 منٹ مزید دیا گیا ہے اس وقت میں اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں، کس نے؟ قرآن میں یہ نوجوانوں کا نام اللہ نے لیا ہے، اس لیے اللہ نے یہ نوجوانوں کا نام لیا ہے تاکہ ہم ان کو رول ماڈل بنائیں،
ان کے نقش قدم پر چلیں. قیامت تک آنے والا ہر نوجوان اپنا رول ماڈل یہ قرآن کے نوجوانوں کو بنائے. اس لیے اللہ نے ان کا نام قرآن میں رکھا ہے. بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت نہیں ہے سارے نوجوانوں کے بارے میں بولنے کا. ایک نوجوان انشاءاللہ بولوں گا, خالی نام گنا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوجوان کہا ہے. اللہ ہمیں ان جیسا بنائے. وقت نہیں ہے نا ان کے بارے میں. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نوجوان کہا. کس کو؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب یوسف علیہ السلام عمر کی پختگی کو پہنچے, جوانی کو پہنچے, ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آپ لوگوں کے علم کے لیے بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. تیسرے آسمان میں. کہاں پر؟ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے نبی کی ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد کہا اللہ لقد اعطی شطر الحسن. اللہ کی قسم آدھی خوبصورتی ان کو دے دی گئی ہے. اللہ اکبر. خوبصورت بننا چاہتے ہو تو ان کو رول ماڈل بنا لو نا. جی حضرت یوسف. وقت نہیں ہے. کیسی بھی عورت ہو, کسی بھی قسم کی عورت ہو, دروازے بند ہو, اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو. حضرت یوسف کے قصے سے یہ بات ہمیں نکل کر آتی ہے. اللہ ویسا ہمیں بنائے. ان کا ذکر کیا گیا ہے, اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے نوجوان, جتنے انبیاء آئے ہیں. بڑا لفظ ہے یہ, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا لفظ ہے. میں نے اسے نوٹ کیا اس لیے کہ یہ لفظ میرے دل کے بڑا قریب تھا. جی ہاں, جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں ان پر ایمان لانے والے زیادہ تر نوجوان رہے ہیں. اللہ اکبر. ابن کثیر کا لفظ ہے هم الشباب وهم اقبل للحق واهدى للسبيل من الشيوخ الذين اتوا ولهذا كان اكثر المستجيبين لله ولرسوله شبابا. زیادہ تر اللہ پر ایمان لانے والے, رسول پر ایمان لانے والے ہر زمانے میں نوجوان رہے. اللہ اکبر. ایک نوجوان کی مثال. وقت نہیں ہے, صرف ایک نوجوان, بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, سنیں گے. نوجوان کا نام ہے مصعب بن عمیر. کیا نام ہے؟ مصعب بن عمیر. اس نوجوان کے بارے میں اللہ کے رسول, اس سے بہتر کپڑے پہننے والا, اس سے بہتر چہرے والا نوجوان میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ کپڑا پہنتے تھے, دوبارہ نہیں پہنتے تھے. ایسا عطر لگاتے, اگر گلی سے گزرتے شام تک لوگ کہتے یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے. بڑے مالدار, بڑے خوبصورت. سبحان اللہ. آپ کے علم کے لیے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اول السفیر فی الاسلام, اسلام کے پہلے امبیسڈر ہیں یہ. ہمارے اسلام کے پہلے امبیسڈر. مدینے کو نبی آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا مدینہ منورہ. ان کے ہاتھ پر 2 لوگ مسلمان ہوئے. کیا تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ دیا تھا؟ ایک اسید بن حضیر, ایک سعد بن معاذ. یہاں بات ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. اتنی نرمی تھی اور اتنے اچھے نوجوان تھے یہ. سبحان اللہ. ان کا انتقال جو ہوا آپ جانتے ہیں, احد کی جنگ میں انتقال ہوا. ایک ٹاٹ کا کپڑا ان کے پاس موجود تھا, سر چھپاتے تو پیر کھل جاتا, پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سر چھپا دو, پیر پر ازخر نام کی گھاس ڈال دو, اسی حالت میں انہیں دفن کر دو. ان کے ہاتھ پر 2 لوگ مسلمان ہوئے. ایک کا نام اسید بن حضیر ہے اور دوسرے کا نام سعد بن معاذ ہے. یہ آخری بات ہے, انشاءاللہ ہمارے ہاتھ پر بھی لوگ ہوں گے انشاءاللہ. اسید بن حضیر جانتے ہیں کون؟ یہ جب قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے آسمان سے اترتے, یہ وہی ہے. اتنے بڑے صحابی ان کے ہاتھ پر, اور دوسرے صحابی, اللہ میرے ساتھ ایسا کرے. جی ہاں, ایک بھی آمین نہیں آیا. جی ہاں, سعد بن معاذ. یہ جب انتقال ہوئے اللہ کا عرش ہل گیا. بخاری میں حدیث ہے تحرک لہو العرش. یہ مسلمان ہوئے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر. یہ جب انتقال ہوئے 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں رہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے جو ان کی قبر کھودے. ان کی حضرت سعد بن معاذ کی. ابو سعید خدری نے کہا میں جب ان کی قبر کھود رہا تھا مٹی میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی, مٹی میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی. اتنے بڑے صحابی سبحان اللہ مسلمان ہو رہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو صحیح رول ماڈل